مولانا اعظم طارق کے جسم پر 114 زخم آئے، ایک دن بھی لنگڑا کے نہیں چلے۔ 114 زخم آئے، ویل چیئر پر نہیں بیٹھے۔ بلکہ مجھے یاد ہے بم دھماکے میں زخمی تھے، 114 زخم تھے، تو ان کے پاؤں کے انگوٹھے اور ساتھ والی انگلی کے درمیان کی ہڈی میں ایک بم کا ذرہ تھا۔ کہتے تھے جب یہ میرے پاؤں میں ہے تو مجھے چلنے میں ذرا مشکل محسوس ہوتی ہے، لیکن میں صحیح ہو کے اس لیے چلتا ہوں کہ صحابہ کا دشمن یہ نہ کہے کہ اعظم طارق پہ ہمارا وار کامیاب ہو گیا ہے۔ تو انہی دنوں میں بدن پر 114 زخم، اور ہماری حکومتوں کے تو حالات آپ کو پتہ ہیں، سبحان اللہ۔ عرض یہ کر رہا تھا علامہ محمد اعظم طارق کے جسم پر 114 زخم، اور انہی دنوں میں ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا 114 زخم ہے بدن پر، اور ان کو ٹارچر سیل میں کھڑا کر دیا گیا، 26 گھنٹے تک کھڑے رہے۔ علامہ اعظم طارق شہید اپنی کتاب میں لکھتے ہیں میرے جتنے بم دھماکے کے زخم تھے وہ سارے ہرے ہو گئے اور ان میں سے خون پھوٹنے لگا۔ 26 گھنٹے کے بعد وہ جو پاؤں میں ایک بم کا ذرہ تھا، پاؤں سوجا، زخم پھٹ کر وہ ذرہ باہر نکلا۔ علامہ اعظم طارق شہید فرمایا کرتے تھے میرے باقی آپریشن تو ڈاکٹروں نے کیے ہیں، میرے پاؤں کے اس بم دھماکے کے ذرے کا آپریشن رب نے خود کیا ہے۔ قرآن جب اندر آ جائے نا تو بندہ بھر جاتا ہے۔ لاہور کے ہسپتال میں علامہ اعظم طارق شہید سے ڈاکٹروں نے کہا زخم بہت زیادہ ہیں، آپریشن کی صورتحال ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ فرمایا کہ جسم کو سن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں، تم آپریشن کرو۔ آل حق کا لگاؤ قرآن مجید کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ 108 دن کال کوٹھڑی میں رہے، اور 108 دن کے بعد علامہ اعظم طارق شہید جب کال کوٹھڑی سے باہر آئے تو فرمایا 108 قرآن مجید کے ختم بھی مکمل ہو چکے تھے۔ یہ لنڈے کے لیڈروں کو کیا پتا، یہ برگر اور پیزا کھانے والی پارٹیوں کو کیا پتا کہ ختم نبوت کے پروانے کیا ہوتے۔ شمع جل رہی تھی نا تو ایک پروانے نے کہا، ایک پروانے کو آ کر ایک جسا تسا پنجابی میں ڈیمو آخنے ہو، پونڈ بھی آخنے نسا، وہ آ کے کہتا ہے کہ میں بھی پروانہ ہوں، میں بھی پروانہ ہوں۔ انہوں نے کہا تو پروانہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے مان لو، میں پروانہ ہوں، میں نے جو دعویٰ کیا ہے تو آپ کو مان لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تو پروانہ ہے تو دیکھ کر آج شمع جل رہی ہے یا نہیں؟ کہتے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ گیا واپس آ کے کہتا ہے جی شمع جل رہی ہے۔ انہوں نے کہا تو پروانہ نہیں ہے، ہم نے تجھے پہلے بھی کہا تھا۔ کہا میں نے آپ کو آ کے سچ بتایا ہے کہ شمع جل رہی ہے۔ اس نے کہا اگر تو سچا پروانہ ہوتا واپس بتانے نہ آتا، شمع پہ جل کے راکھ ہو جاتا۔ یہ جو آج کل ریڈی میڈ پروانے بنے ہوئے ہیں نا، یہ ریڈی میڈ پروانے کبھی بھی اس ملک میں انقلاب نہیں لا سکتے۔ انقلاب لانے کے لیے اعظم طارق جیسی جرت ضروری ہے۔ میاں والی تو آپ سے قریب ہے، میاں والی کی جیل سے جا کے پوچھو، انقلاب لانے کے لیے مسکرا کر تختہ دار تک جانا بھی ضروری ہے، تختہ دار تک پہنچ کے مسکرانا بھی ضروری ہے۔ اور جناب 2 راتیں جیل میں رہنے کے بعد جب ٹی وی پہ آئے تو کہنے لگے بچے بڑے یاد آ رہے تھے، بچے بڑے یاد آ رہے تھے۔ اور علامہ اعظم طارق شہید نے فرمایا تھا جب میں دنیا سے جاؤں گا میرے جسم سے خون کا آخری قطرہ نکل رہا ہوگا
اس وقت بھی میرے دل و دماغ میں بچوں کا خیال نہیں ہوگا، عائشہ صدیقہ کے تقدس کا خیال ہوگا۔ عرض یہ کر رہا ہوں، قرآن مجید مکہ میں حضور کے قلب انور پہ اترا، ابو بکر صدیق کی گود میں قرآن اترتا ہے، عائشہ صدیقہ کی بستر پہ قرآن اترتا ہے، اور قرآن مجید وہاں اترنے کے بعد پیغمبر کے صحابہ کے مکہ کے ساتھ کھڑا ہے، طائف کے ساتھ کھڑا ہے، مدینہ میں ساتھ کھڑا ہے، بدر میں ساتھ کھڑا ہے، احد میں ساتھ کھڑا ہے، حنین میں ساتھ کھڑا ہے، تبوک میں ساتھ کھڑا ہے۔ قرآن مجید 23 سالوں میں جہاں جہاں مصطفیٰ اور صحابہ ہیں ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور اتنا ساتھ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی 6000 آیتوں میں 1000 کے قریب آیات میں قرآن صحابہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جس میں آسمان کے بننے کا ذکر تھا، اسی کتاب میں ابو بکر صدیق کی صحابیت کی گواہی موجود ہے، اور بعد میں زندگی کیسے گزارنی ہے یہ بھی قرآن بتاتا ہے، نظام حکومت کیسا ہوگا قرآن بتاتا ہے، ناپ تول کیسا ہوگا قرآن بتاتا ہے، زمینوں کے حکامات کیا ہوں گے قرآن بتاتا ہے۔ میں نے ایک بہت بڑا حصہ اپنی تقریر کا اختصار کی وجہ سے چھوڑ کر میں اس سے آگے چلاؤں، آپ چلتے چلے جائیے۔ زمین میں جب جب کیسے امن قائم ہوگا قرآن بتائے گا، یہاں تک کہ زمین کا فنا ہو جانا قرآن بتائے گا، آسمان کا ٹوٹ جانا قرآن بتائے گا، قیامت کا قائم ہونا قرآن بتائے گا، سچوں کے اعمال اور ان کا نقشہ کیا ہوگا قرآن بتائے گا، بروں کے اعمال اور ان کا منظر کیا ہوگا قرآن بتائے گا، مصطفیٰ کریم کے ساتھیوں کا انداز کیا ہوگا قرآن بتائے گا، مصطفیٰ کے دشمنوں کا انداز کیا ہوگا قرآن بتائے گا۔ اول سے آخر تک سارے مضامین قرآن مجید کے سینے میں ہیں۔ اب میں آخری بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ وہی قرآن ہے جو کائنات بننے سے پہلے لوح محفوظ میں تھا، یا یہ کوئی اور ہے؟ پکی بات ہے، جن کا یہی عقیدہ ہے وہ ذرا بتائیں یہی ہے یا کوئی اور ہے؟ بلند آواز سے، محبت سے، شوق سے، باہر والے بھی بتائیں یہی ہے یا کوئی اور ہے؟ جب طے ہو گیا قرآن یہی ہے، آسمان بننے سے پہلے سے یہی ہے، اور آسمان کے ٹوٹنے سے پہلے سے یہی ہے، پھر میں کہنے میں حق بجانب ہوں، مت کہو کہ صحابہ جنت میں چلے گئے۔ صحابہ تو وہ لوگ ہیں، آباء و اجداد بھی دنیا میں نہیں آئے تھے کہ لوح محفوظ میں رکھے ہوئے قرآن نے بتا دیا تھا۔ صحابہ آئے بھی جنت سے ہیں، گئے بھی جنت سے ہیں۔ جن کی آنکھوں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا، جن کو حضور کی صحبت نصیب ہوئی۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا ساری تہجدیں اعمال روزے ایک طرف، میری نجات کے لیے اتنا کافی ہے کہ راستے میں بیٹھ جاؤں اور حضرت معاویہ سواری پر سوار ہو کر گزریں، اور سواری کے پاؤں سے اٹھنے والی دھول عبد القادر جیلانی کے بدن پہ پڑ جائے تو جنت جانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اس مشن اور کاز پر قربانی دینے والے لوگ وہ معمولی لوگ نہیں ہیں، اور آج بھی جو اس نظریے پر کھڑے ہوئے ہیں یہ قرآنی نظریے پر کھڑے ہونے والے لوگ ہیں۔ ان کے قدم ہم نے مضبوط کرنا ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ درس قرآن کے حلقے، حکایات صحابہ کے حلقے، جلسے پروگرامات، اپنے گھروں میں حکایات صحابہ کے حلقے لگا کر اس نظریے کی سوچ کو آگے بڑھا کر اس وقت تک ہم نے پہنچنا ہے جب اس ملک میں قرآن کا نظام آئے گا انشاءاللہ۔